برداشت کہاں کہاں کرنا ہے معلوم ہوا. کیسے سیکھے, ہمارے اندر برداشت کیسے آئے ہیں, اس کے لیے چند پوائنٹس ہے, اہم نکات ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اپنانے سے سیکھنے سے آتا ہے برداشت. برداشت کوئی مارکیٹ میں خرید کے لانے والی چیز نہیں ہوتی. میڈیکل میں جا کے میرے کو برداشت کرنے کی گولی دو بولے تو نہیں ملتی. یاد رکھو, یہ سیکھنے سے آتا ہے, یہ پریکٹس کرنے سے آتا ہے. کیسے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا ہے ہم لوگ کیا ہے برداشت کرنا سیکھے. ابھی سے ذہن میں رہے کہ نہیں میرے کو برداشت کرنا ہے. میرے کو غصہ آتا ہے, میں کیا ہے سو کسی کو گالی دیتی تھی پہلے, یا دیتا تھا پہلے, یا کچھ بھی کرتا تھا برداشت نہیں کرتا تھا, وہ یاد رکھ لینا. ابھی سے کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں برداشت کرنا, میرے کو برداشت کرنا ہے. جیسے ہی کوئی برداشت سے باہر ہونے والی چیز اگر نظر آئی, فوراً وہاں پر اپنے منہ کو بند کر لینا ہے, یا پھر کچھ تو بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی شروع کر دینا کہ میرے اندر اب برداشت آنا ہی آنا ہے, یہ یاد رکھ لینا. تو یہ دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب شروع ہوگا تو پھر انشاءاللہ بڑے بڑے مسائل کے آگے بھی ہم برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح دوسری چیز, سوچ, مثبت سوچ رکھنا. مثبت سوچ یعنی پازیٹیو تھنکنگ جس کو بولتے ہیں نا, مثبت سوچ رکھنا. کیسے؟ اس کے بجائے اگر ہم نیگیٹو یعنی الٹا سوچیں گے تو اس کا کتنا نقصان ہوتا. مثال کے طور پر اگر ساس سوچے شادی سے پہلے میری بہو آتش میرے بیٹے کو کہاں الگ کرتی کی کیا ہے کی, یہ کون سی سوچ ہے؟ نیگیٹو. اب اگر اس سوچ سے وہ بہو کو لے کے آئی, بہو کی چھوٹی غلطی بھی اس کو بڑی غلطی نظر آتی. اسی طرح اگر بہو یہ سوچ کے جائے کہ نہیں میری ساس کیسی ظالم ملتی کی کیا ہے کی, پہلے سے کچھ تو بھی کرنا, اگر یہ غلط سوچ سے گئے تو پھر ساس کی بھی چھوٹی بات بڑی نظر آتی. یہ سوچ نہ رکھے. رشتہ داروں کے تعلق سے بھی انہوں میرا نقصان کرتے ہوں گے, انہوں میرے سے جلتے ہوں گے, انہوں جادو کراتے ہوں گے, انہوں ایسے ہوں گے, انہوں ویسے ہوں گے. یہ اگر غلط سوچ دماغ میں بھرا ہوا ہوگا, ان کی چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو بڑی نظر آتی. اس لیے یہ سوچ ذہن میں نہیں رکھنا ہوگا. اچھا, اس میں دوسری چیز میں یہ بھی یاد رکھو کہ نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کرے ہوں گے, میرے کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کرے ہوں گے, انہوں جان بوجھ کر ہی ایسا کرے. یہ سوچ کے جگہ شاید ان سے بھول ہو گئی ہوں گی, شاید ان سے غلطی ہو گئی ہوں گی, شاید ان کو نہیں معلوم تھا ہوگا. اگر یہ اچھی سوچ رکھیں گے نا تو پھر لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے, ہمارے اندر برداشت کرنے کا جذبہ آئے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ توکل, بھروسہ اللہ پہ رکھنا. صبر کیسے آتا؟ میرے ساتھ اللہ ہے. ٹھیک ہے, لوگ مجھے تانے دے رہے, لوگ تکلیف دے رہے, لوگ کیسے بھی ہوں گے, لیکن میرا کوئی بھی نہیں ہوں گا, لیکن میرا ایک ہے, میرے ساتھ اللہ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے, اور اللہ تعالی پہلے ہی تقدیر لکھ دیا. اب میرے ساتھ جو بھی ہو رہا وہ کیا ہو رہا؟ جو پہلے سے لکھا ہوا ہے وہی ہو رہا. اس سے صبر آ جاتا. ایک چیز, یا تو کسی کا انتقال ہوا, میرے اپنوں کا انتقال ہوا, میرے اپنوں کا کیا ہے نقصان ہوا, بیمار ہوا, کچھ بھی ہوا, بھائی صبر کیسے آتا؟ اللہ ایسا کہیں کو ہوا بولے تو صبر نہیں آتا. کیا فوراً ذہن میں رہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ لکھ دیا تقدیر میں, جو لکھا وہی ہوا نا, صبر آ جاتا پھر. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح صبر کرنے والے بنے. چوتھی چیز, رد عمل میں جلدی نہ دکھائے. مطلب ادھر سے کوئی خبر پہنچی ادھر سے ہم شروع ہو گئے, یہ نہ ہو. ایک بات پہنچی فوراً اس کے اوپر تبصرے شروع کرے, یہ نہ ہو. شاید کوئی مجبوری ہوں گی, غلطی سے ہو گیا ہوں گا, اس طرح ہم لوگ سوچیں. مطلب فوراً بدلہ لینے والے نہ بنے. تھوڑی دیر کے لیے کچھ تو بھی ہوں گا بھائی, اس کا ریزن, انہوں ایسا کرے بولے تو کیوں تو بھی کرے ہوں گے, اس طرح کیا کرنا, ہم تھوڑی دیر سوچنا ہے, فوراً رد عمل نہیں کرنا. پھر اسی طرح کیا ہے, پانچویں چیز, دوسروں کی خوبیاں بھی یاد کرے. دوسروں کی خوبیاں یاد کرنا, مطلب ہمارے رشتہ دار اب ہمارے ساتھ کچھ تو بھی غلطی کرے, غلط معاملہ کرے, لیکن اس سے پہلے انہوں کچھ تو بھی اچھا ہی بھی کرے ہوں گے نا. جیسا کہ آگے ایک صحابی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ وہ جنگ کے تعلق سے جنگ کے جو راز ہوتے ہیں وہ راز پہلے ہی فاش کر دیے, یعنی دشمنوں کو جو مکے کے مشرک تھے ان کے پاس بھیج دیے تھے. ایک صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو بولے کہ اللہ کے رسول اس کی گردن اڑا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں نہیں اے عمر, تم یاد کرو اس دور کو, اس وقت کو جب یہ صحابی جنگ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے ہمارے ساتھ. یعنی جنگ بدر میں ہمارے ساتھ رہنے والے یہ صحابی ہے, ان کی خوبی ہے.
تو ان کی گردن نہیں مار سکتے. ان کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, اس نے ایسا کیوں کیا یہ بعد میں فیصلہ کریں گے, لیکن جذباتی فیصلہ نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دوسروں کی خوبیاں بھی یاد کرنا ہے. یعنی جب بھی یہ ایسے اصول ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے بلکہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, ورنہ آپ یہ ایک اصول پہ اگر غور کریں گے, بہت ساری نصیحتیں. آپ کے شوہر کے ساتھ ایک غلطی ہو گئی, آپ کے ساتھ ایک غلط کام کر دیے, کچھ بھی بات نہیں سنے, کچھ بول دیے, کیا بھی کرے, یا آپ کی بیوی کے ساتھ کچھ تو بھی ہو گیا, تو فوراً جب بھی اس معاملے میں غصہ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے رک کے کہ نہیں جی ان کے ساتھ یہ تو غلطی ہوئی, لیکن ان کی کچھ اچھائی بھی ہے کہ نہیں ہے, انہوں کچھ اچھا کام بھی کرے کہ نہیں کرے. اگر ان کی اچھائی سوچے تو پھر وہاں پر غصہ کنٹرول میں آ جاتا. ٹھیک ہے نا, یہ کرنا ہے ہم کو. پھر اسی طرح کیا ہے, چھٹویں چیز, غصے پر قابو پانے کی تربیت حاصل کرنا. مطلب کیسے, اگر کسی سے جھگڑا ہو رہا, غصہ بہت آ گیا, کیا کرنا, کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جانا, بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جانا, یا نہیں تو جا کے وضو بنا لینا. الگ الگ حدیثوں سے ہم لوگوں کو یہ تربیت ملتی. آپ دیکھیے دونوں جھگڑا کر رہے ہیں, جھگڑا کرتے وقت کیسا رہتا, انہوں تھوڑا ایک قدم آئے بولے تو انہیں کیا کرتا, 2 قدم آگے بڑھتے, انہوں 2 قدم آئے بولے تو انہیں اور نزدیک جاتے, انہوں ہاتھ اٹھائے تو انہیں 2 ہاتھ اٹھاتے, انہیں ایسا چہرے کے نزدیک ہاتھ اٹھائے تو انہیں کیا کرتے, لگا کے بتاتے. ایسا یہ کیا ہوتا, جو قریب جاتے, جو ٹھہرتے, وہاں پر جھگڑا بڑھتا. لیکن اگر ایک آدمی ٹھہر کے غصہ کر رہا, تم بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسا بولے تو غصہ آتا بڑھتا. وہاں پر اگر انہوں ٹھہر کے غصہ کر رہے, تم خاموش بیٹھ گئے تو سوچو, یہ پریکٹیکل ہے, بیٹھو, غصہ کم ہو جاتا. اگر انہوں بیٹھ کے بول رہے, آپ لیٹ جاؤ خاموش, آپ وہاں سے چلے جاؤ, آپ جا کے وضو بنا لو نا, ہو جاتا, غصہ کنٹرول میں ہوتا. ٹھیک ہے نا, اس بات کو یاد رکھ لینا. ہمارے اندر کیا ہے, غصے پہ کیسے ہم قابو پا سکتے ہیں, اس میں سے ایک چیز, اختلافات کو عداوت نہیں بنانا. اختلافات الگ چیز ہے, عداوت کا مطلب دشمنی. اختلافات ہونا الگ چیز ہے, لیکن اختلافات کو دشمنی نہیں بنانا. اس کو کوئی چیز پسند ہے, مطلب ہمارے گھر میں کوئی ہے, اس کو کوئی اور چیز پسند ہے, میرے کو کوئی اور چیز پسند ہے. ہر انسان کی شکل الگ ہے, عقل الگ ہے, سوچ الگ ہے. تو اگر کوئی مجھ سے کسی چیز میں مختلف سوچ رکھتا ہے تو کیا وہ میرا دشمن بن جائے گا؟ نہیں. ہر چیز کی الگ ہے سوچ, تو بہرحال اس کو ہم دشمنی نہیں بنا سکتے. اختلاف کو اختلاف کی جگہ رکھنا, لیکن اس کو دل میں رکھ کے دشمنی نہیں پالنا ہے, اس سے غصہ ختم ہوتا ہے. پھر اسی طرح 8ویں چیز, صبر کرنے والے لوگوں سے دوستی کرنا. صبر کرنے والوں کے ساتھ دوستی میں رہنا. اگر ایسا نہیں کرے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتقام لینے کو ہی اپنی بہادری سمجھتے ہیں. بدلہ لینا, میاں بدلہ لینے میں بہادری ہے. ہم کیوں جھکیں گے, ہم کیا کم کھائے کی. یہ بہادر لوگوں کے ساتھ, ایسے بہادر لوگوں کے صحبت میں رہیں گے نا, ان کے صحبت کے اثرات ہمارے کو بھی آتے ہیں. ہاں میرا دوست کیسا ہے دیکھو, میری سہیلی کیسی ہے دیکھو, شادی سے پہلے پورا معلوم کر لیتے کیسے ہے, گھر میں کیسا چل رہا, ساس کے ساتھ کیسا چل رہا, شوہر کے ساتھ کیسا چل رہا, پورے معلوم کر لے کے ان کے صحبت کے اثر میں رہ کے ہم بھی ایسا کرتے بولے تو پھر نقصان ہو جاتا. دیکھ بھان تیرے بھائی جان کو میں کیسا کنٹرول میں رکھی بولے تو, ہاں باجی میں بھی کرتی بولے تو نہیں ہوتا. ہر ایک کا بھائی جان ویسا نہیں رہتا, سمجھ رہے نا. تو یاد رکھو بہرحال وہ ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت میں نہیں رہنا. ٹھیک ہے. اچھا, 9ویں چیز یہ ہے کہ مصروفیات میں اعتدال لانا. مطلب زیادہ مصروف رہنے میں بھی کیا ہے, طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آتا ہے. بہت زیادہ بزی رہتا نا, جب صبح اٹھتے ہی بھاگتا, رات کو 12-1 بجے گھر کو آتا, پھر صبح اٹھ کے کھا لیا بھاگا. یہ اس کے اندر کیا ہے, بہت زیادہ جو بزی رہتا نا, اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن رہتا, اس کے اندر محبت, مسکرانا, ہنسی, یہ سب چیزیں نہیں رہتی. اس لیے زیادہ کام ہے تو تھوڑا سا کیا ہے, سکون بھی لے کے آ لینے کی ضرورت ہے, صبر آ جاتا ہے اس سے. پھر اسی طرح کیا ہے, 10ویں چیز, اپنی غلطیوں پر بھی ایک نظر ڈال لینا. جب کبھی بھی غصہ آتا نا, اس کی کیا غلطی ہے ہمیشہ وہ اتنے رہنا ذہن میں, میں بھی تو کچھ غلطی کری ہوں گی, انہوں ایک بات بولے تو میں بھی ایک بات بولا ہوں گا. یہ کیا کر لینا, اپنے آپ میں تھوڑا اپنی غلطیوں کو بھی ایک مرتبہ کیا ہے سوچ لیں گا, اور میں جو غلطیاں کیا اللہ مجھے معاف کرے گا, تو میں بھی اس کی غلطیوں کو معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی میرے کو اجر دیتا ہے. یہ ہماری سوچ رہنا. پھر اسی طرح 11ویں چیز, یہ 2 الفاظ جو میں ہمیشہ بولتا ہوں, اب بھی بول رہا ہوں, سوری اور تھینکس, اس کی عادت ڈال لینا. سوری اور تھینکس بڑے بڑے جھگڑے ختم کر دیتا ہے یہ 2 الفاظ, چاہے کسی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, میاں بیوی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, غلطی ہو گئی, سوری. ٹھیک ہے جی, کچھ دے دیے, شکریہ, جزاک اللہ, تھینکس. یہ 2 چیزیں کیا ہے,
بہت اہم چیز ہے لڑائیاں جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے. جیسا کہ اگر آپ کہیں پر جا رہے, آپ گاڑی چلا رہے, آپ کی گاڑی سامنے والے کو لگ گئی, لگنے ساتھ ہی آپ کیا کریں گے؟ گھور کے اس کو دیکھیں گے؟ نہیں, سوری بولیں گے. کیا ہو جائے گا؟ اگر سامنے والے کو غصہ بھی آ گیا ہوگا تو تم سوری بولے تو کیا بولیں گے؟ وہ ٹھیک ہے بھائی سوری بول دیا نا, جان معاف کرو بول دیا, فوراً اس کا آدھا غصہ ختم ہو گیا. پیر کو پیر لگ گیا کسی کو, کیا ہو گیا؟ سوری جی معاف کرو. ہم کیا کرتے؟ ایسا لگتے کیا ہوا, آنکھیں سر پہ ہے کیوں نہ بولتے, انہوں پلٹا کے کیا بولتے؟ ہاں پیرا اتنا پھیلا لے کے بیٹھتے کی, یہ نو بھی بول. ہو گیا جھگڑا شروع, تم نہیں دیکھے ہم نہیں دیکھے. اگر وہی لگنے ساتھی باجی سوری معاف کرنا, کتنی اچھی اخلاق. یہ نہیں ہے ہمارے پاس, سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال یہ ہے 12ویں چیز یہ ہے کہ حسن اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا, اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہمیشہ, اللہ مجھے اچھے اخلاق والا بنا. اللہ کی توفیق سے جب یہ صبر کرنے کا ہمارے اندر جذبہ آ جائے گا, اچھے اخلاق والے انشاءاللہ ہم بنیں گے, تو پھر کیا ہے, ہماری دنیاوی زندگی بھی الحمدللہ سکون کی آرام کی گزرے گی, اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا.